الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما بعد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے عالم انسانیت پر اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مشرف ہوئی. اس مہینے میں اس بارے میں تو روایات کا اختلاف ہے کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. عام طور سے مشہور یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن تاریخی روایات اور مختلف روایات کو سامنے رکھنے سے زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی تھی. آج کا دن، آج 9 ربیع الاول ہے اور زیادہ روایات کا رجحان اس طرف ہے. حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن تاریخی قرائن اور دلائل زیادہ تر 9 تاریخ کے حق میں ہیں. اور اگر اسلام میں کسی بڑی عظیم شخصیت کے یوم ولادت منانے کا کوئی تصور ہوتا تو اس دن سے زیادہ کوئی اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو منایا جائے.
وہ دن جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے یہ کائنات مشرف ہوئی. لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے لیے لے کر تشریف لائے، اس میں رسمی کارروائیوں کے بجائے اصل مقصود کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے. لہذا اس میں کہیں کسی کے یوم ولادت یا یوم وفات کے منانے کا کوئی تصور نہیں ہے. اس کے بجائے تصور وہ ہے جو قرآن کریم نے عطا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارے سامنے ایک عظیم نمونہ آ جائے انسانیت کے، بشریت کے کمال کا. ایک نمونہ تمہارے سامنے آ جائے کہ انسان کامل کیسا ہوتا ہے. اس لیے ہم نے بھیجا. لہذا تم دن منانے کے بجائے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر عمل کر کے اپنے آپ کو اس نمونے کے مطابق بنانے کی کوشش کرو. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، جن میں سے ایک ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی تھا، ان کے زمانے میں کہیں نہ کوئی یوم ولادت منایا گیا، نہ کوئی جلوس نکالا گیا، نہ کوئی باقاعدہ جلسے اس قسم کام کے لیے ہوئے. لیکن ان کا ہر لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تعمیل کے لیے وقف تھا. وہ جہاں بیٹھ گئے، بات ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جہاں بیٹھ گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہے، آپ کے اخلاق و عادات کا تذکرہ ہے، آپ کی دی ہوئی تعلیمات کا تذکرہ ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی فکر ہے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عروج عطا فرمایا، دنیا کے اندر بھی بڑی بڑی عظیم طاقتیں، قیصر و کسریٰ کی طاقتیں ان کے آگے سرنگوں ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بھی ان کو سرفراز فرمایا. آج ہم لوگ خاص طور سے ربیع الاول کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ذکر بھی ایک بڑی نعمت ہے، اور ہمارے ملک کے اندر رواج یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر گلی گلی، محلے محلے سیرت النبی کی محفلیں جمع ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا بیان کیا جاتا ہے. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، مبارک تذکرہ کسی بھی طرح ہو، باعث رحمت ہے، باعث سعادت ہے. لیکن ایک سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ہم سیرت النبی کی محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کا بیان بھی ہوتا ہے، آپ کے اخلاق و عادات کا بیان بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی محفل سے اٹھنے کے بعد ہم نے اپنی زندگی میں، اپنے اخلاق میں، اپنی عادات میں، اپنے کردار میں حضور کی سیرت کے مطابق کوئی تبدیلی کی ہو؟ پہلے فلاں کام نہیں کرتے تھے، اب کرنا شروع کر دیا. پہلے کوئی فلاں برا کام کرتے تھے، اب اس محفل میں شریک ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دیا. کیا کبھی ایسا ہوا؟ اگر ہوا
تو بے شک قابل مبارکباد ہے. یہ مجلس بھی قابل مبارکباد، جس نے اپنی زندگی میں تبدیلی لائی وہ بھی قابل مبارکباد. لیکن اگر یہ ہوتا ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان سنا، آپ کے اخلاق و کردار کا بیان سنا، آپ کے طرز زندگی کا بیان سنا، اور وہیں دامن جھاڑ کر اٹھ گئے، زندگی کا پہیہ جس ڈھب پر پہلے گھوم رہا تھا آج بھی وہی گھوم رہا، اسی طرح گھوم رہا ہے. پہلے جس طرح آخرت سے بے فکری تھی اب بھی اسی طرح بے فکری ہے. پہلے اگر مرنے کا دھیان نہیں آتا تھا اب بھی نہیں آتا. پہلے اگر سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں ہوتا تھا اب بھی نہیں ہوتا. تو بتائیے کہ ہم نے کیا فائدہ اس سے حاصل کیا؟ لہذا میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. زندگی کے لمحات ہیں کہ بھاگے چلے جا رہے ہیں. ایک ایک لمحہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے. ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے. اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص بھی یہ بتا نہیں سکتا کہ کب جانا ہے. ہو سکتا ہے اگلی گھڑی میں جانا ہو سکتا ہے اگلے گھنٹے میں جانا ہو سکتا ہے اگلے دن جانا ہو سکتا ہے اگلے مہینے جانا ہو. دنیا کا کوئی علم، کوئی سائنس یہ پتہ نہیں لگا سکی کہ انسان کتنی مدت لے کر آیا ہے دنیا میں. ابھی دیکھو ایک ایسا حادثہ جس سے آج پورا ملک سوگوار ہے. طیارہ جو چترال سے آتے ہوئے حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہوا اور اس میں 45 افراد وہ شہید ہوئے. آپ بتائیے کہ جب وہ روانہ ہو رہے تھے اپنی منزل کے لیے، کسی کے واہمے خیال میں یہ بات ہوگی کہ 1 گھنٹے سے کم میں ہماری موت آنے والی ہے؟ کسی کے وہم و خیال میں بھی، وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر شخص کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، اسی پر اس کو جانا ہے. تو آج وہ 45 خاندان اجڑ گئے، دیکھتے دیکھتے اجڑ گئے. جب خبر آئی تو یقین لوگوں کے لیے کرنا مشکل تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خاندان اجڑ گئے. اس میں جوان بھی تھے، ادھیڑ عمر والے بھی تھے، ہو سکتا ہے بوڑھے بھی ہوں، اور بچے بھی تھے. تو کون کتنی عمر لے کر آیا کچھ پتہ نہیں چلتا. ایسے ایسے حد دل عزیز، ایسے ایسے لوگ کہ جن کی محبت کا دلوں پر سکہ بیٹھا ہوا تھا وہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے. میرے بہت ہی عزیز دوست اور بھائی جنید جمشید رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اسی حادثے میں شہید ہوئے. وہ چہکتا مہکتا نوجوان کہ جس نے دلوں میں گھر کیے ہوئے تھے، جس کی محبت سے ہر دل آباد ہے، اور جس کو یاد کر کے آج لوگ رو رہے ہیں. کسے پتا تھا کہ یہ چند لمحوں کا مہمان ہے، چند گھنٹوں کا مہمان ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ تو اپنے لیے کمائی کر گئے. اس نے اپنی زندگی کا رخ موڑ کر، بڑی عظیم قربانی دے کر، دنیاوی مفادات کو لات مار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اپنی آخرت بنانے کی خاطر اس نے قربانی دے کر اپنے آپ کو زندہ جاوید کر دیا، امر کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک آیا، اور اس نے اسوہ مبارک کو سن کر اپنی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیا. ایسا انقلاب، ایسا خوشگوار انقلاب، ایسا حیرت انگیز انقلاب
کہ جس نے اس کی دنیا و آخرت سنوار دی. تو آج دنیا سے چلا گیا، لیکن آپ دیکھو کتنی زبانیں اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، کتنی آنکھیں اس کے سوگ میں اشک بہار ہیں، کتنے لوگ اس کو یاد کر کر کے ان کے دل میں ہوک اٹھ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی قربانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا ہوگا، کیا درجہ دیا ہوگا، کیا نعمتوں، کن نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جو ایمان لائے تھے اور اپنے قوم کے طرف، ان کی قوم کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے تھے ان پر ایمان لا کر انہوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کی تھی. اس کی پاداش میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور بالآخر ان کو آرے سے چیر ڈالا گیا. آرے سے چیر کر ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. تو قرآن کریم اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو ہی اس کو آرے سے چیرا گیا اور اس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، اسی لمحے ہمارا پیغام اس کے اوپر آ گیا، قیل ادخل الجنہ، آؤ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا کہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. جب ہم ان سے یہ کہہ دیا گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئے، جنت میں پہنچ گئے، تو وہاں جو ان کو منظر نظر آیا، وہاں جو دنیا نظر آئی، اس چھوڑی ہوئی دنیا سے کہیں بالکل مختلف دنیا، جس میں نہ کوئی رنج کا کانٹا، جس میں نہ کوئی تکلیف کی کوئی دکھن، ایسا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا جو منظر ان کو نظر آیا، وہاں پر اس وقت ان کے منہ سے بے ساختہ یہ بات نکلی کہ یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش کہ میرے قوم کو پتہ چل جائے کہ میری پروردگار نے میری کس طرح مغفرت کی ہے اور میرا کس طرح اکرام کیا ہے. میری قوم تو آج میری موت پر رو رہی ہوگی، میری قوم جو ہے وہ میری موت کے اوپر سوگ منا رہی ہوگی، میرے ساتھ جو ظلم و ستم کیے گئے ان پر افسوس کا اظہار کر رہی ہوگی، لیکن کاش اس کو پتہ چل جائے کہ اس سارے کچھ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے میرا کیسا اکرام کیا اور کس طرح میری مغفرت فرمائی. یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یہ قرآن کریم نے ان کا واقعہ ذکر کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو لوگ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسولوں کی بات مان کر، اللہ کے پیغمبروں کی بات مان کر اپنی زندگی کو ان کی نقش قدم پر چلاتے ہیں، ان کی سیرت و سنت میں ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے. دنیا کے اندر اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، موت کے گھاٹ اتر جائیں، لوگ ان کو اگر سولی پر بھی چڑھا دیں، لیکن وہ ساری تکلیفیں اس نعمت اور راحت کے مقابلے میں ہیچ ہیں جو ہم ان کو اس عالم کے اندر ان سے سرفراز کرتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، زندگی کے لمحات تیزی سے گزر رہے ہیں. ہر لمحہ جو گزر رہا ہے ہمیں اپنی موت سے قریب کر رہا ہے. کسی کو پتہ نہیں کہ کتنے لمحے اس کی زندگی کے باقی ہیں. یہ ربیع الاول کا مہینہ اگر ہمیں یہ یاد دلا دے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر تشریف لائے تھے، جس طرح کی زندگی آپ چاہتے تھے، جس طرح کی زندگی کا نمونہ اپنے عمل سے آپ نے دکھایا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کی عبادتیں، آپ کا زہد، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق، آپ کی معاشرت، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے نمونہ ہیں. اور اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو ایسا بنایا کہ دنیا کی جتنی ضروریات انسان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے حیات طیبہ میں موجود ہیں. تم اگر تاجر ہو تو تجارت کا نمونہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا ہے. تم اگر ملازم ہو تو ملازم کا نمونہ بھی آپ نے کر کے دکھا دیا ملازم کیسا ہوتا ہے. تم اگر باپ ہو تو باپ کا نمونہ بھی دکھا دیا کہ فاطمہ اور زینب کے باپ کو دیکھو کہ اس نے اپنے اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. تم اگر شوہر ہو تو شوہر کا نمونہ بھی دکھا دیا کہ عائشہ اور میمونہ کے شوہر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا. تم اگر کاشتکار ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کاشتکاری کا نمونہ بھی موجود ہے. تم اگر استاد ہو تو استاد کا نمونہ بھی موجود ہے. غرض دنیا کے جتنے شعبے حیات ہیں، زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ان سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اللہ تعالی نے بھیج کر دکھا دیا کہ یہ ہے ہمارا شاہکار جو ہم اس دنیا کے اندر اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ تم اس کو دیکھو اور اس کی نقل اتارو. اخلاق کیسے، دوستوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا، دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، مخالفین کے ساتھ کیسے پیش آنا، اور دنیا کے چلتے پھرتے انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا، یہ سب کچھ سکھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سکھا دیا. وہ رحمت مجسم کہ اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں مگر جواب میں وہ دعائیں دیتا ہے. اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مگر وہ کہتا ہے میں نے تم سب کو معاف کر دیا. وہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کیے جاتے ہیں لیکن لڑائی جھگڑے کو آپ ایک طرف ہٹا کر کہتے ہیں کہ میں اپنا حق تمہارے لیے چھوڑتا ہوں. یہ سارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ اگر ہمیں ان اخلاق و کردار کو یاد دلا دے اور ہم اس بات کوشش میں لگ جائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے لیے مثال راہ بنائیں تو انشاءاللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ بڑا مبارک ہے ہمارے لیے. اور اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنا تھوڑا سا وقت 24 گھنٹوں میں سے تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے نکالے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی سنتوں کا مطالعہ کریں، اپنے گھر والوں کو سنائیں. الحمدللہ اردو زبان میں، ہر زبان میں اور اردو زبان میں خاص طور پر ایسی کتابیں موجود ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے سنتوں کا جس میں بیان ہے. آپ کا طرز عمل کیسا تھا، کس طرح آپ سو کر اٹھتے تھے، کس طرح آپ عبادتیں کرتے تھے، کس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے، کس طرح دوستوں کے ساتھ رہتے تھے، کس طرح اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ پیش آتے تھے. ساری تفصیلات الحمدللہ اس امت کے حضور کے شہدائیوں نے جمع کر کے رکھ دیا. اس کو ہم مطالعہ کریں. روزانہ تھوڑا سا وقت رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر، میں کہتا ہوں 15 منٹ 20 منٹ بھی اس کام کے لیے نکال لیں کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا تذکرہ ہو. اس کے لیے میں ایک کتاب بھی بتا دیتا ہوں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی قدس اللہ تعالی سرہ کی لکھی ہوئی ہے. اس میں سیرت کے خاص طور پر وہ پہلو جو ہم سب کے لیے قابل تقلید ہیں وہ جمع کر دیا. تو وہ ایک ڈائری ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں کس سنت پر عمل پیرا ہوں، کس پر نہیں ہوں. اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں اور پھر اس بات کی کوشش کریں کہ اس میں جتنی سنتوں کا ذکر ہے وہ ان میں سے اپنا جائزہ لے کر دیکھیں میں کس پر عمل پیرا ہوں، کس پر نہیں ہوں. جس پر نہیں ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور
رفتہ رفتہ اپنے اندر وہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں جو آخر میں ہمیں اپنی موت کے لیے تیار کر سکے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیار کر سکے۔ یہ کام اگر کر لیا تو انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہے، اور اس سے فائدہ صحیح معنی میں ہم اٹھانے کے مستحق ہو گئے۔ اور اگر ایسا نہ کیا، زندگی اسی ڈھب پہ چلتی رہی جو پہلے چل رہی تھی، تو بھائی پھر یہ تو وقت ہے جو جا رہا ہے، موت ہے کہ آ رہی ہے، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر انتظام نہ کیا تو پتہ نہیں کس وقت کیا واقعہ پیش آ جائے، اور پھر بعد میں ہمیں حسرت کا سامنا کرنا پڑے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے تو اس وقت اچانک اس کو خیال آئے گا کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دیجئے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں صدقہ دوں، میں نیکی کے کام کروں، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیجئے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی وقت کا وقت آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگے نہیں بڑھاتے، اور جو وقت مقرر ہے نہ اس سے پہلے آدمی جا سکتا ہے نہ اس کے بعد جا سکتا ہے، لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنا لیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب ہماری پیشی ہو تو الحمدللہ سرخروئی کے ساتھ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے رضا کا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔